اچھا، عموماً جب ہم کسی انسان کی موت یا کسی پیارے کے بچھڑنے کی بات کرتے ہیں نا، تو ذہن میں صرف غم یا کچھ یادیں اور ایک بڑی گہری جذباتی سی کیفیت ابھرتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن پھر اچانک اسی شدید جذباتی ماحول کے بیچوں بیچ ایک انتہائی عملی اور ٹھوس قسم کا مرحلہ سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ جائیداد کی تقسیم؟ ہاں بالکل، جائیداد کی تقسیم، یعنی پیسے، زمین، کاروبار اور بینک اکاؤنٹس کا حساب کتاب۔ اور سچ پوچھیں تو یہ وہ مقام ہے جہاں اکثر خاندانوں کے اندر انتہائی پیچیدہ الجھنیں اور تنازعات جنم لیتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ دراصل یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کے جذبات اور مادی حقائق کا بالکل سیدھا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی واضح یا غیر جانبدار نظام موجود نہ ہو تو یہ ٹکراؤ پھر نسلوں تک چلنے والی خاندانی دشمنیوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں، یعنی اسلامی قانون وراثت، جسے علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے۔ ہم نے جن ذرائع قرآنی آیات اور فقہ اصولوں کو اکٹھا کیا ہے نا، ان کو پڑھنے کے بعد ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے مجھ پر۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ وراثت کا نظام صرف کوئی روکھا پھیکا ریاضیاتی عمل نہیں ہے۔ لوگ اسے بڑا خشک اور حد سے زیادہ پیچیدہ سمجھتے ہیں، یا پھر سوچتے ہیں کہ یہ صرف چند ماہرین کا کام ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ حالانکہ ان تمام ذرائع کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظام ہمیں محض کوئی فارمولا نہیں تھما دیتا کہ بھئی کسے کتنے فیصد ملے گا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اور گہرا معاشی اور سماجی فلسفہ کام کر رہا ہے۔ ایک ایسا زبردست فلسفہ جس نے اپنے دور کے معاشرے کی معاشی بنیادوں کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اور ہمارے اس جائزے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے۔ اچھا، تو اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس وارث کو کتنا حصہ ملتا ہے، بلکہ ہم اس بات کی کھوج لگائیں گے کہ اسے وہ حصہ آخر کیوں ملتا ہے۔ بالکل۔ اور اس کیوں کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے نا ہمیں تاریخ کے اس دور پر نظر ڈالنی ہوگی جو اسلام سے پہلے کا دور تھا، جسے ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم اس وقت کے معاشی اور سماجی حالات دیکھیں تو وراثت کا پورا نظام صرف اور صرف ایک بنیادی اصول پر کھڑا تھا، اور وہ اصول تھا طاقت اور غلبہ۔ طاقت یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب۔ 100%۔ آپ دیکھیں نا، وہ صحرائی اور قبائلی زندگی تھی، مسلسل سفر، جنگیں اور وسائل کی تلاش۔ تو اس کڑے ماحول میں وراثت صرف ان مرد رشتہ داروں کا حق سمجھی جاتی تھی جو گھڑ سوار ہوں، جو تلوار چلا سکیں اور قبیلے کا دفاع کر سکیں۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ جو جتنا طاقتور ہے، جس کے بازوؤں میں جتنی جان ہے، وہی مال و دولت کا اکلوتا وارث ہوگا۔ بالکل، یہی نظام تھا۔ اور اس کا سب سے بھیانک نتیجہ پتہ ہے کیا نکلتا تھا؟ کیا؟ یہ کہ عورتیں، کم عمر بچے اور جو بوڑھے یا بیمار افراد تھے جو جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، ان کا سرے سے کوئی حصہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ مکمل طور پر وراثت سے محروم کر دیے جاتے تھے۔ واقعی؟ مطلب بالکل کچھ نہیں ملتا تھا انہیں؟ جی، کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ بعض اوقات گود لیے ہوئے بچوں کو یا دو قبائلوں کے درمیان معاہدوں کی بنیاد پر تو جائیداد دے دی جاتی تھی، لیکن سگے خونی رشتوں میں موجود کمزور افراد جیسے بیٹیاں یا یتیم بچے، انہیں ایک کھجور تک نہیں دی جاتی تھی۔ اوہ، تو بنیادی طور پر پرانا نظام کسی کارپوریٹ ٹیک اوور جیسا تھا، جہاں سب سے طاقتور شخص سب کچھ ہتھیا لیتا تھا۔ ہاں، یہ تشبیہ بڑی زبردست ہے، کارپوریٹ ٹیک اوور، بالکل ایسا ہی تھا۔ اور پھر اسلام نے آ کر اسے ایک سٹرکچرڈ فیملی ٹرسٹ میں بدل دیا، جہاں ہر ایک کا حق قانوناً محفوظ ہے۔ اس حوالے سے مجھے ذرائع میں موجود حضرت ثابت بن قیس کی بیوہ کا وہ تاریخی واقعہ یاد آ رہا ہے جو اس پوری بحث کا رخ ہی موڑ دیتا ہے۔ ہاں، تاریخ اسلام میں وہ واقعہ واقعی ایک انتہائی اہم موڑ ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب حضرت ثابت بن قیس شہید ہوئے تو ان کی 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ تو جاہلیت کے اسی پرانے رواج کے مطابق ان بچیوں کے چچا نے متوفی کی ساری جائیداد، باغات اور مال پر قبضہ کر لیا اور ان یتیم بچیوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ ظاہر ہے ان بچیوں کا چچا چونکہ تلوار چلا سکتا تھا، قبیلے کی طرف سے لڑ سکتا تھا، تو پرانے قانون کے حساب سے تو وہی حقدار تھا۔ ان بچیوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اس معاشرے میں۔ یہی وہ کڑا وقت تھا جب ان کی بیوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہ مسئلہ پیش کیا۔
اس وقت تک وراثت کے تفصیلی احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ فرمائے گا، اور پھر سورۃ النساء کی آیات، خاص طور پر آیت 11، 12 اور 176 نازل ہوئیں۔ ان آیات نے یکسر اس پرانے طاقت پر مبنی ظالمانہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ کیا بات ہے! اور خالصتاً خونی رشتے اور نکاح کو وراثت کی قانونی بنیاد بنا دیا۔ تاریخ میں پہلی بار عورتوں اور بچوں کو جائیداد میں باقاعدہ اور قانونی حصہ دار تسلیم کیا گیا۔ یہ تو واقعی سماجی اور معاشی اعتبار سے ایک بہت بڑا انقلاب ہے، لیکن یہاں ایک عملی سوال میرے ذہن میں ابھر رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو کیا موت کے فوراً بعد ہی اس کی جائیداد یا بینک اکاؤنٹ وغیرہ رشتہ داروں میں بانٹ دیے جاتے ہیں؟ میرا مطلب ہے، کیا یہ عمل اتنا ہی سیدھا ہے کہ ایک طرف انسان دنیا سے گیا اور دوسری طرف وارثوں نے سب کچھ آپس میں تقسیم کر لیا؟ عام طور پر لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ بس موت کے فوراً بعد وراثت بٹ جاتی ہے، لیکن قانونی اعتبار سے ایسا بالکل نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، ترکہ یعنی جو چھوڑی گئی کل جائیداد ہے، اس کی وارثوں میں تقسیم سے پہلے 4 انتہائی اہم اور لازمی حقوق ادا کرنا ہوتے ہیں، اور ان حقوق کی ایک بڑی سخت ترتیب ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ تو ان مراحل کی ترتیب کیا ہے، ذرا بتائیں ہمیں۔ سب سے پہلا حق جو اسی مال میں سے ادا کیا جاتا ہے وہ مرحوم کے غسل، کفن اور دفن کے اخراجات ہے، جسے تجہیز و تکفین کہتے ہیں ہم۔ بالکل، یہ سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو کہ سب سے زیادہ اہم اور حساس ہے وہ ہے مرحوم کے ذمے واجب الادا قرض کی ادائیگی۔ یعنی وارثوں کے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی آنے سے پہلے مرحوم کے ذمے موجود تمام قرضے چکانا لازمی ہے۔ 100% لازمی ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ہمارے نوٹس میں حضرت سلمہ بن الاقوع رضی اللہ عنہ کی ایک بہت مشہور حدیث کا حوالہ موجود ہے۔ میں نے پڑھی ہے وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا جنازہ لایا گیا۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا اس شخص پر کوئی قرض ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ جی ہاں، قرض ہے، اور پیچھے کوئی مال بھی نہیں چھوڑا۔ صحیح۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ایک اور صحابی نے آگے بڑھ کر اس قرض کی ادائیگی کی مکمل ضمانت لے لی۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ اس سے ایک بات تو بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ انسان کا مالی احتساب اس کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتا۔ آپ کے خاندان کے امیر ہونے سے پہلے آپ کے سماجی فرائض ادا ہونا ضروری ہیں۔ بالکل، اور یہی اس نظام کی اصل خوبصورتی ہے۔ کوئی بھی شخص مر کر اپنے قرض دہندگان کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو قرض کی ادائیگی کے بعد پھر تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ قرض کی مکمل ادائیگی کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے وصیت کا۔ اگر مرحوم نے اپنی زندگی میں کسی خیراتی کام یا کسی ایسے رشتہ دار کے لیے وصیت کی ہے جو قانونی وارث نہیں ہے، تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وصیت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ساری جائیداد کی وصیت تو نہیں کر سکتے نا؟ آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا ہے، اس کی ایک شرعی حد ہے، اور وہ ہے کل جائیداد کا 1/3 یعنی 1/3۔ اس سے زیادہ کی وصیت نہیں ہو سکتی، تاکہ جو اصل وارث ہے ان کا حق نہ مارا جائے۔ صحیح۔ اور پھر ان تینوں مراحل یعنی کفن، دفن، قرض اور وصیت سے گزرنے کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ ہے باقی بچنے والے خالص مال کی وارثوں میں تقسیم۔ یہ ترتیب واقعی بہت منطقی ہے، پہلے معاشرے کا قرض، پھر وصیت اور آخر میں خاندان کا حصہ۔ اچھا، اب جب ہم اس چوتھے مرحلے یعنی تقسیم پر آ ہی گئے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا کچھ ایسی وجوہات بھی ہیں جن کی بنا پر کوئی خونی رشتہ دار ہونے کے باوجود وراثت سے مکمل محروم ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، فقہ مواریث میں 4 ایسی وجوہات بتائی گئی ہیں جو کسی کو وراثت سے محروم کر دیتی ہیں: غلامی، قتل، مذہب کا اختلاف اور دار یعنی ریاست کا اختلاف۔ ان میں سے قتل والا پہلو تو بہت زیر بحث رہتا ہے نا؟ بالکل، اصول بہت واضح ہے کہ اگر کوئی شخص لالچ میں آ کر اپنے اس شخص کا قتل کر دے جس سے اسے وراثت ملنی ہے، تو وہ قاتل وراثت سے مکمل طور پر محروم ہو جاتا ہے۔ قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔ زبردست، یعنی کوئی شارٹ کٹ نہیں مار سکتا، قانون نے لالچ کا راستہ ہی بند کر دیا۔ خیر، اب فرض کریں کہ ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر وارثوں کی اقسام کیا ہیں اور یہ مال تقسیم کیسے ہوتا ہے؟ تقسیم کے عمل میں بنیادی طور پر وارثوں کے 2 بڑے گروہ ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم گروہ کہلاتا ہے اصحاب الفروض،
یہ وہ 12 افراد ہیں جن کا حصہ قرآن میں واضح طور پر فکس کر دیا گیا ہے۔ اور ان 12 افراد میں مرد کتنے ہیں اور عورتیں کتنی ہیں؟ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان میں 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ ذرا رکیے، 12 میں سے 8 عورتیں؟ یہ تو اس پرانے جاہلیت کے نظام کے بالکل ہی الٹ ہو گیا، جہاں عورتوں کا کوئی معاشی وجود ہی نہیں تھا۔ یہی تو وہ سماجی انقلاب تھا۔ ان اصحاب الفروز کا حصہ مکمل طور پر مقرر ہے، نصف، چوتھائی، 8واں، 2/3، 1/3 یا چھٹا حصہ۔ کوئی مثال دے کر سمجھائیں اسے۔ مثال کے طور پر اگر شوہر کا انتقال ہو اور اولاد نہ ہو تو بیوی کو جائیداد کا چوتھائی یعنی 1/4 ملتا ہے، لیکن اگر اولاد موجود ہو تو بیوی کا حصہ تبدیل ہو کر 8واں یعنی 1/8 رہ جاتا ہے۔ اور شوہر کے لیے بھی ایسا ہی ہے؟ ہاں، شوہر کے لیے حالات کے مطابق آدھا یا چوتھائی حصہ مقرر ہے۔ تو یہ تو ہو گئے اصحاب الفروز جن کے حصے فکسڈ ہیں۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ دوسرا گروہ کہلاتا ہے عصبات۔ یہ وہ قریبی رشتہ دار ہیں جن میں زیادہ تر مرد شامل ہیں، جیسے بیٹے، باپ، بھائی وغیرہ۔ ان کا حصہ فکس نہیں ہوتا، بلکہ جب اصحاب الفروز کو ان کے طے شدہ حصے مل جاتے ہیں تو جو باقی مال بچتا ہے وہ سارا ان عصبات کو دے دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ تو بالکل جدید مالیاتی دنیا جیسا لگ رہا ہے۔ اگر ہم اسے شیئرز کی زبان میں سمجھیں تو اصحاب الفروز دراصل پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز کی طرح ہیں، جنہیں سب سے پہلے ان کا طے شدہ منافع ملتا ہے۔ اور جو عصبات ہیں وہ کامن اسٹاک ہولڈرز ہیں، جو باقی بچنے والے تمام منافع یا نقصان کے حقدار ہوتے ہیں۔ یہ کارکر تشبیہ واقعی بہت کمال کی ہے۔ احادیث میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت بھی بالکل اسی اصول کی عملی تفسیر ہے کہ مقررہ حصے ان کے حقداروں تک پہنچا دو اور جو باقی بچے وہ میت کے سب سے زیادہ قریبی مرد کے لیے ہے۔ اچھا، اس سارے نظام کو دیکھتے ہوئے اب ہم اس موضوع کے سب سے حساس پہلو کی طرف آتے ہیں جس پر آج کل بہت زیادہ بحث ہوتی ہے۔ وہ قرآنی اصول کے مرد کو عورت کے مقابلے میں 2 گنا حصہ کیوں ملتا ہے؟ ہاں، للذکری مثل حظ الانثیین۔ جی بالکل۔ آج کے دور میں جب ہر طرف برابری یا ایکوالٹی کی بات ہوتی ہے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ برابری کے خلاف نہیں ہے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے اگر ہم اسے تھوڑے بڑے تناظر میں دیکھیں تو اسلام کا نظام برابری یعنی ایکوالٹی کی بجائے عدل پر مبنی ہے۔ ایکوالٹی اور عدل میں یہاں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ شریعت میں ایک مرد پر خواہ وہ شوہر ہو، باپ ہو یا بھائی، پورے خاندان کی کفالت شرعاً فرض ہے۔ اسے نفقہ کہتے ہیں۔ وہ اس بوجھ سے بھاگ نہیں سکتا۔ صحیح۔ جبکہ عورت کو ملنے والا حصہ خالصتاً اس کی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ ایک بیٹی جو وراثت لیتی ہے اس پر شرعاً کسی دوسرے کی معاشی کفالت کا کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ تو جب مرد پر معاشی بوجھ زیادہ ہے تو عدل کا تقاضا ہے کہ اسے وسائل بھی زیادہ دیے جائیں۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، یعنی یہ فائنینشیل لائبلٹی کی بنیاد پر ہو رہا ہے، جنس کی بنیاد پر نہیں۔ تو کیا اس قانون میں کوئی ایسی استثناء بھی موجود ہے جہاں یہ دگنا والا اصول نہ لگتا ہو؟ بالکل، اور یہ ایک بہت حیران کن حقیقت ہے جس کا علم بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ ہمارے ذرائع میں ایک خاص رشتے کا ذکر ہے جسے اخیافی بھائی اور بہن کہتے ہیں۔ اخیافی بہن بھائی یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ بہن بھائی ہوتے ہیں جن کی ماں ایک ہو لیکن باپ الگ الگ ہوں۔ اب یہ وہ واحد رشتہ ہے جہاں مرد کو عورت کے مقابلے میں دوگنا نہیں ملتا۔ واقعی؟ تو پھر کتنا ملتا ہے؟ اگر وہ اکیلے ہوں تو انہیں چھٹا حصہ ملتا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو وہ 1/3 حصے میں بالکل برابر کے شریک ہوتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورتیں۔ او بھائی، کیا بات ہے! یہ تو واقعی اس بحث کا رخ بدل دیتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ اخیافی بہن بھائیوں میں وہ کفالت اور سرپرستی والا رشتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہاں شریعت نے مرد اور عورت کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ بالکل، حصہ مرد ہونے کا انعام نہیں ہے بلکہ ذمہ داریوں کا فنڈ ہے۔ زبردست۔ اچھا، اب وراثت کے ایک اور اہم اصول کی طرف آتے ہیں جسے حجب کہا جاتا ہے۔ یہ قریب اور دور کے رشتہ داروں کا کیا چکر ہے؟ حجب و حرمان کا اصول یہ ہے کہ قریب ترین رشتہ دار کی موجودگی میں دور کا رشتہ دار وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثلاً بیٹے کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں بن سکتا اور باپ کی موجودگی میں دادا۔ اب یہاں پر ایک انتہائی چبھتا ہوا اور عملی سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرض کریں ایک شخص انتقال اپنے والد کی زندگی میں ہی ہو جاتا ہے۔ اب جب دادا ملے گا تو زندہ چچا تو سب لے اڑیں گے، لیکن وہ یتیم پوتے پوتیا جن کا باپ مر چکا ہے وہ تو خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔
یہ تو بہت سخت معلوم ہوتا ہے یار۔ بظاہر دیکھنے میں یہ واقعی بہت جذباتی اور دل دہلا دینے والی صورتحال لگتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث اور حضرت زید بن ثابت کے فتوے کے مطابق اصولاً تو پوتا محروم ہی ہوتا ہے۔ تو پھر ان یتیم بچوں کا کیا بنے گا؟ شریعت نے اس کا ایک نہایت خوبصورت اور سماجی حل پیش کیا ہے، اور وہ حل وہی ہے وصیت، جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ اچھا، تو دادا وصیت کرے گا؟ جی، دادا کو سختی سے ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اپنے اس 1/3 مال کی وصیت کا حق ان یتیم پوتوں کے حق میں استعمال کرے۔ چونکہ یتیم پوتا اب قانونی وارث نہیں رہا، تو اس کے حق میں وصیت کرنا 100% جائز ہے۔ کیا کمال کا تصور ہے! یعنی قانون کا ریاضیاتی توازن بھی قائم رہا اور وصیت کے ذریعے یتیموں کا معاشی مستقبل بھی محفوظ ہو گیا۔ بالکل، شریعت نے قانون کو الجھانے کے بجائے وصیت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس سب میں مخارج، اول، رد اور حصے نکالنا کتنا پیچیدہ ریاضیاتی عمل ہوگا۔ یقیناً بہت دماغ کھپا دینے والا کام ہوگا، اسی لیے شاید احادیث میں اسے نصف علم قرار دیا گیا ہے۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم الفرائض کو سیکھو اور سکھاؤ، کیونکہ یہ نصف علم ہے اور سب سے پہلے اسی علم کو امت سے اٹھا لیا جائے گا۔ ویسے ان ریاضیاتی اصطلاحات میں سے اول کیا ہوتا ہے؟ ذرا کسی عام فہم مثال سے سمجھائیں۔ اچھا، اس کو یوں سمجھیں جیسے ایک پیزا ہے۔ ایک پیزا، صحیح۔ اب فرض کریں ایک وارث کو آدھا پیزا ملنا ہے اور 2 اور وارثوں کو 2/3 ملنا ہے۔ اب یہ سب جمع کریں تو ایک پیزے سے زیادہ بن جاتا ہے۔ ہاں، وہ تو حساب آؤٹ ہو گیا۔ پھر کیا کریں گے؟ تو اول کا اصول یہ کرتا ہے کہ وہ اس پیزا کے سلائسز کی تعداد بڑھا دیتا ہے۔ سب کے حصے ایک خاص تناسب سے تھوڑے تھوڑے چھوٹے کر دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی حقدار مکمل محروم نہ رہے اور سب اسی ایک ترکے میں پورے آ جائیں۔ اور رد اس کا الٹ ہوگا، یعنی مال بچ جائے تو واپس لٹا دو۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ یہ تو کمال کی ریاضی ہے، لیکن آج کے دور میں اسی پیچیدہ فن کو ٹیکنالوجی نے حیرت انگیز حد تک آسان کر دیا ہے۔ ہمارے ذرائع میں اسلامی وراثت کیلکولیٹر کا ذکر بھی ہے۔ ہاں، آج کے ڈیجیٹل دور میں پیپر پینسل لے کر گھنٹوں سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل، بس آن لائن جائیں، متوفی کا ڈیٹا درج کریں، کفن، دفن اور قرض کی رقم مائنس کریں اور وارثوں کی تعداد بتا دیں، اور وہ طاقتور الگورتھم سیکنڈوں میں شریعت کے ان تمام اصولوں کو اپلائی کر کے اشاریہ تک ایگزیکٹ حصے نکال کر دے دیتا ہے۔ ٹیکنالوجی نے یقیناً بہت بڑی سہولت پیدا کر دی ہے، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایک سافٹ ویئر صرف فیصد بتاتا ہے، وہ اس کے پیچھے موجود فلسفے اور سماجی درد کو نہیں سکھاتا۔ اور اس سے بھئی ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو اس پوری گفتگو کا نچوڑ بھی ہے۔ یہ نظام جائیداد کو ایک ہی جگہ جمع ہونے سے روکتا ہے اور اسے پورے خاندان میں منطقی اصولوں کے تحت پھیلاتا ہے۔ بالکل، کیسے ایک نظام نے معاشرے کو طاقت کی حکمرانی سے نکال کر کمزوروں کے حقوق کے تحفظ تک پہنچایا۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک گہری سوچ۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی تھی کہ وراثت کا علم وہ پہلا علم ہوگا جو لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو جائے گا، تو آج جس طرح ہم خود اس کے اصولوں کو سمجھنے کے بجائے مکمل طور پر آن لائن کیلکولیٹرز پر انحصار کرنے لگے ہیں، تو کیا یہ اس بات کی علامت تو نہیں کہ ہم واقعی اس عظیم نصف علم کی روح کو کھوتے جا رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اگلی بار جب آپ کسی کیلکولیٹر میں ہندسے درج کریں تو خود سے پوچھیے گا ضرور کہ کیا آپ اس کے پیچھے چھپے اس زبردست سماجی عدل کو واقعی سمجھتے ہیں؟ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔